کسٹوڈین آف دس ہاؤس ہے، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، اور نمبر بھی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ جی سیکریٹریٹ کو دے دیں، ہم اس پہ انکوائری کریں گے۔ تو چیئرمین صاحب، یہ تو اس سپیچ پہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں سپیچ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے، ہم کب تک 2008 میں ہم نے شہید بی بی کی لاش اٹھا دی، 2018 اور 2013 میں خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں کو رنگ کیا ہے اس کے خون سے۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر چیئرمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن دوسری طرف ملک کے تمام پولیٹیشن اس وقت مشکل سے دوچار ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر کوئی ایسا حادثہ آ جائیں جس میں خدا نہ کرے کسی پارٹی کا لیڈر پھر شہید ہو جائیں۔ ہم نے شہید بی بی کو تو ضائع کیا، ہم نے شہید بی بی کی جو امت مسلمہ کی لیڈر تھی وہ شہید ہو گئے، 2013 میں 18 میں لوگ شہید ہو چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن چیئرمین صاحب ہم کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے؟ ہم کب تک الیکشن کمپین میں اپنے بڑوں کی شہادتیں ایکسپٹ کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ کیا میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ان حالات میں الیکشن ممکن ہے؟ ان حالات میں الیکشن ممکن ہے کہ الیکشن ہو جائیں؟ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ملک کی تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو، ملک کی تمام جماعتوں کو، پاکستان کی تمام اداروں کو، پاکستان کے میڈیا کو چاہیے کہ پھر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کر کے ماحول کو سازگار بنا دے۔ اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک پچ پہ آنا چاہیے۔ اگر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے، ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر ایمل ولی صاحب کو لیٹرز مل رہے ہیں، باقی اسی طرح اور بھی لیڈرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جس پارٹی کا بھی لیڈر ہو، جس پارٹی کا نمائندہ ہو، جس پارٹی کا صوبائی یا مرکزی لیڈر ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی شہادت ہو۔ اس لیے کہ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اور اسپیشلی ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کب تک ہم اپنی لیڈرشپ کی لاشیں اٹھائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہو تو پھر تمام پولیٹیکل جماعتوں کی ایک مورل، پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک میں امن لانے کے لیے اور الیکشن میں جانے کے لیے ان کو سپورٹ کرے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ ایک طرف ہم امن چاہتے ہیں، دوسری طرف اگر ایک پارلیمنٹرین اٹھ کے سیکیورٹی فورسز کی بات کرے یا افواج پاکستان کی بات کرے تو پھر یہاں پر پرسنل پاپولرٹی کے لیے، ریٹنگ کے لیے کہہ رہے کہ فلانا سینیٹر جو ہے یہ کسی کے کہنے پر یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کسی کی طرف سے آ چکی ہے۔ چیئرمین صاحب مجھے ایک منٹ بولنے دے، یہ کسی کی طرف سے یہ ڈائریکٹیوز آج آئے ہیں کہ آپ یہ بات کریں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم آج پاکستان کی بات نہ کریں؟ کیا اس ہاؤس میں ہم افواج پاکستان کی بات نہ کریں؟ کیا اس ہاؤس میں ہم سیکیورٹی فورسز کی بات نہ کریں جو روزانہ ان کی لاشیں اٹھتی ہیں، جو روزانہ ان سیکیورٹی فورسز کی نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور اپنی شہادت کے اس خون سے ہمارے ملک کی تحفظ کرتے ہیں؟ یہ چیئرمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن ہے، آج الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، لیکن الیکشن کروانا اور سازگار ماحول میں لیڈرشپ کو آزاد برابری کی بنیاد پر مواقع دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں امن لانے کے لیے تمام جماعتیں مل کر سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کریں تاکہ امن ہو اور ہم برابری کی بنیاد پر سازگار ماحول میں ہم الیکشن کمپین کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ سینیٹر دلاور خان صاحب۔ جناب چیئرمین